نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو، بزرگو، دینی مانی بھائیو، اللہ رب العزت نے ہم پر بے انتہا کرم اور احسان فرمایا. اللہ نے ہمیں مسلمان اور اپنا بندہ بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سبھی اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے اپنی محبت بھری نگاہ سے ہمیں دیکھا اور ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی. اللہ ایسے مواقع بندوں کو عطا فرماتا ہے جس کی وجہ سے بہت کم وقت کے اندر وہ اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے. ایسے زندگی میں، دنیاوی زندگی میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں. جیسے ہم بزنس کاروبار کرتے ہیں تو اس میں بھی کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں، کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جن میں کام کرنے اور تھوڑا سا کام کرنے میں پروفٹ زیادہ ملتا ہے. تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ سیزن کا موقع ہے اور اس سیزن میں اپنے آپ کو جس طرح قربانی دے سکتا ہے دے کر جو ہے اس سے پروفٹ حاصل کر لے. اللہ نے یہ مختصر زندگی ہمیں عنایت کی ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے. اور ہم جو ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، خطا کے پتلے ہیں، گنہگار ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے بھی ویسے زندگی کے آخری لمحے تک اللہ نے یہ گارنٹی کی ہے کہ بندہ اگر صحیح معنوں میں اللہ سے اپنی شرمندگی اور اللہ سے سچا پکا وعدہ کر کے اللہ کے سامنے توبہ و تائب ہو جائے، اللہ سے رجوع کرے، اللہ کے سامنے اسپیشل نہ ہاتھ اٹھایا ہو، نہ کوئی ایسی مقبول دعا کی ہو، نہ کوئی قرآن کی آیت پڑھی ہو، نہ حدیث کی کوئی آیت پڑھی ہو، بس دل میں خیال ہے کہ آج تک زندگی بہت بیکار گزری، گناہوں میں گزری ہے، نافرمانیوں میں گزری ہے، اپنے آپ کو زندگی میں بہت تھکایا. یا اللہ آج بہت شرمندہ ہوں، معاف کر دے. بس اتنی سی شرمندگی. احادیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے گناہ، یعنی ایک بندے کا، پوری انسانیت کے نہیں، صرف ایک بندے کے گناہ کائنات میں، یہ دنیا جو ہے پتھوی، یہ تو ایک عالم ہے، اس کے علاوہ اللہ نے کتنے سارے پلینٹ بنائے. اللہ فرماتے ہیں جتنی خلا ہے، جتنی خالی جگہ ہے، بندہ گناہ کر کے پوری پور کر دے گے. 7 زمین 7 آسمان، اس کے علاوہ جتنی خلا، اور اس کے بعد آخری زندگی کا لمحہ ہو اور دل کے اندر یہ خیال گزر جائے کہ اللہ بہت غلطی ہو گئی، بہت گناہ ہو گئے، معافی چاہتا ہوں. بس دل میں خیال آیا. بڑے بڑے اللہ والے اور جو نیک لوگ دعائیں مانگتے ہیں، جو نبی نے دعا سکھائی ہے، وہ تو بولی ہی نہیں، پڑھی ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ بندے کے دل میں صرف یہ خیال کا آ جانا کہ اللہ میں شرمندہ ہوں اپنے گناہوں پر، اپنی زندگی پر، اللہ تو معاف کر دے. اس لیے ایک وہ واقعہ مشہور ہے. ایک بندہ تھا جو ہے وہ بت کو یاد کرتا تھا،
بہت مشہور ہے کہ وہ ہر مرتبہ سنم 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 یہ الفاظ کہتا ہے، یعنی بدھ کو کہتے ہیں، محبت جس سے کرتے ہیں بدھ کو کہتے ہیں سنم یا سنم یا سنم یا سنم. پوری زندگی جو ہے اس نے یا سنم کیا، لیکن جو ہے اس کا کوئی نام بنا نہیں. ایک مرتبہ اضطراری کی حالت میں بہت پریشان تھا، اس حالت میں اس نے کھایا نہیں تھا، پیا نہیں تھا، بالکل بے قرار ہو چکا تھا اور بے چین تھا. زبان اس کی لڑکھڑا رہی تھی بھوک پیاس کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے. وہ تو وہی الفاظ کہہ رہا تھا یا سنم یا سنم، لیکن بھوک کی وجہ سے. جیسے ابھی رمضان قریب آ رہا ہے تو اس کا ایکسپیرینس پہلے بھی الحمدللہ ہم کو ہے، اور رمضان آئے گا تب بھی الحمدللہ ہم کو اللہ نصیب فرمائے، ہم کو تجربہ ہے اس کا. رمضان کا روزہ ہم رکھ رہے ہوں، شدید گرمی ہو، اس میں ہم کو ذرا سا کوئی چھیڑ دے، ہمارا جسم جو ہے تاب نہیں لا سکتا ہے، کیونکہ پیٹ میں کھانا نہیں، پانی نہیں، اس کے بعد ہماری صبر اور طاقت کمزور ہو جاتی ہے. اس کے بعد تو وہ بندہ کیا کہہ رہا تھا یا سنم یا سنم، لیکن پریشانی کے عالم میں یہ حالت ہو گئی کہ سنم کی بجائے اس سے یا سمد نکل گیا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ اللہ کی صفت ہے. اس نے اللہ کو واقعتاً پکارا نہیں تھا، لیکن بے قراری پریشانی کے عالم میں اس کی زبان سے نکل گیا. اللہ نے اس کی بھی لاج رکھ لی. پوری زندگی جو اس نے تباہی میں، ظلم و ستم میں، گناہوں میں گزاری تھی، اللہ نے سب معاف کر دیا. سوچو اتنا رحیم اللہ، اتنا کریم اللہ ہمیں معاف کرنے کو تیار ہے. ہم اگر رمضان المبارک سے پہلے اگر اس کی تیاری نہ کریں اور اس کی فکر نہ کریں تو آپ خود بتاؤ. جیسے سمجھو کہ ہمارے یہاں جو بزنس کاروبار ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، دیوالی کا موقع، ہولی کا موقع، جسے رمضان آ رہا، رمضان کا موقع، عید کا موقع، تو کاروبار کرنے والے کیا کرتے ہیں، رمضان آیا نہیں، عید ابھی آئی نہیں، ابھی ہولی آئی نہیں، دیوالی آئی نہیں. یہ میں اس لیے غیروں کے تہوار بتا رہا ہوں کہ ہمارے کاروبار میں اس طرح سے بزنس ہوتا ہے، ورنہ ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس موقع پر ہمارا کاروبار تو چلتا ہے، اس لیے مثال دے رہا ہوں. تو اس موقع پر ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ایسا سمجھو کہ کل عید ہے یا کل ہولی ہے یا اور کوئی تہوار ہے جس میں کاروبار چلتا ہے، تو ہم 2 دن پہلے تیاری کریں گے. ایسا نہیں کرتے ہیں، بلکہ 1-2 مہینے پہلے ہی پورا سیٹ اپ بٹھا کر رکھتے کہ نہیں یہ موقع آنے والا ہے. اور ایسا جیسے روٹین میں ایسا ہوتا ہے کہ میں اکیلا اپنی دکان چلا لیتا ہوں، لیکن سیزن آنے والی ہوتی ہے، بھائی ذرا سیزن کا ٹائم میں 2-4 مانس لیا ہو، کرتے ہیں اس طرح. یہ چیز بتاتی ہے کہ دنیا کی فکر اور دنیا کا پروفٹ حاصل کرنے کے لیے ہم پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے بھی ایسی پلاننگ کر کے بتائی. جیسے اپنے یہاں مفتی ہارون صاحب الحمدللہ جب ابھی آ کر گئے تو انہوں نے بتایا کہ رمضان المبارک کا استقبال، جیسے ہم نے حضرت کا استقبال کیا، ہم مسلمان ہیں تو ہم رمضان المبارک کا اس طرح استقبال کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں اللہ کون سی وہ ایک تو دعا مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ کیا ہے، استقبالی جملہ. استقبالی جملہ، یا اللہ یہاں تک تو پہنچ گیا ہوں، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ختم بھی ہو سکتی ہے. اور پھر حضرت نے واقعہ بھی بتایا کہ ایک موقع وہ تھا کہ ابھی چاند ہوا اور خود حضرت نے بتایا تھا کہ جو ہے اس کا انتقال کی خبر آئی کہ ایک صدر صاحب کا انتقال ہو گیا، اس کو رمضان نصیب نہیں ہوا. اللہ نہ کرے ہماری بد نصیبی ایسی نہ ہو کہ اللہ ہمیں بھی رمضان سے محروم رکھے. تو یہ استقبال جو ہے ہمیں بھی اپنی زندگی میں لانے کے لیے اپنے دل میں خیال کرنا. اس کے لیے کیا، سب سے پہلا عمل، پورا اسلام جو ہے، پورا اسلام اس کا دار و مدار واحد ایک ٹکڑا ہے، ایک ٹکڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القلب، قلوب، دل، یہ واحد الہ ہے. آپ بتاؤ میں یہاں نماز پڑھا ہوں، میری نیت خراب ہے، جیسے آج جمعہ ہے، ٹھیک ہے، سب جمعہ کی شرطیں پائی گئی ہیں، میں اگر ظہر کی نیت کر لوں تو ہمارے اوپر جمعہ فرض ہے. میں اگر امام ظہر کی نیت کروں، آج تو جمعہ نہیں پڑھا ہے،
آج کیا کروں، نیت بدل دوں، نماز نہیں ہوگی، ظہر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جمعہ کے شرائط پائے جاتے ہیں، جمعہ فرض ہے۔ اور ایک آدمی ہے، جیسے اور مثال سے سمجھو کہ ابھی ظہر اور جمعہ کا موقع ہے، اگر میں عصر کی نیت کروں تو ہو جائے گی؟ آپ کو پتا چلے گا؟ آپ کو پتا چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے۔ میں کیا نیت کروں، کہاں گھومتا رہوں نماز میں، آپ کو پتا چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ تمام تر عبادتوں کا خلاصہ دل ہے، اور اس دل کو پاک صاف رکھنا، عربی میں کہاوت ہے تترشح فی الاناء، یہ دل جو ہے یہ برتن ہے، اور اس برتن کے اندر جو غلاظتیں ہم میں بھری ہیں، جب ہم بولتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں آئی ایم سم تھنگ، میں تو بہت بھاری بولوں، کوئی نہ بھی کھڑائے لاکھوں، لیکن جو آپ الفاظ بولتے ہیں، یا تو گالی دیتے ہیں، یا کسی کی غیبت ہم کرتے ہیں، یا کسی کے لیے برا بولتے ہیں، یا بری نیت رکھتے ہیں، جب یہ زبان سے نکلتا ہے تو اس کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ تو دل میں جان نہیں سکتے، کیونکہ انہ علیم بذات الصدور، دلوں کی کیفیت کو جاننے والا واحد اللہ، جوتش بھی نہیں ہے۔ ابھی گزشتہ میں کل چھٹی پر تھا تو وہاں ایک پرچہ ملا پیپر میں سے، اس میں لکھا تھا بدھا کامنو سمادھان، گارنٹی پوروک کریا ہوا ہو سکتا ہے ایسا؟ یہ تو خدائی دعویٰ ہے، لیکن بہت سے اللہ کے بندے وہ ہیں، اس پیپر سے ایک بات یہ بھی کہتا ہوں کہ جو ان جوتش کے پاس جاتے ہیں، یا پھر اس کو کیا دوسری زبان میں کہتے ہیں، جیسے باپو اپنی زبان میں یہاں ہے، یہ علاج کرنے والے ان کے پاس جاتے ہیں، نہیں جانا، اپنے ایمان کے خطرے ہیں، اپنے ایمان کے لالے ہیں، اور ان کے پاس جن کے اوپر ٹیڑا لگا ہوا، کیا سمجھ کر جا رہے ہو؟ کون سی مصیبت آ پڑی ہے؟ کون سی مصیبت ہے؟ یہاں اگر کہو گارنٹی کے ساتھ اس کا علاج ہے، کوئی نہیں، قرآن کہتا ہے، میری زبان نہیں، میں گارنٹی نہیں دیتا، قرآن دیتا ہے، اللہ کا نبی دیتا ہے، جس پر میرا تمہارا ایمان ہے۔ کون سی مصیبت ہے؟ روزی کی مصیبت ہے، اللہ نے وہ حل کر کے رکھی، گھر میں سکون نہیں، وہ قرآن کہتا ہے، مال میں برکت نہیں، وہ کہتا ہے۔ اللہ نے کسی چیز میں درہم چھوڑا ہی نہیں، کس پر ایمان ہے؟ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے تو اسلام اتنا پیارا دیا ہے، لیکن اس دل میں اس اسلام کی وقعت نہیں ہے، اور اس دل کے اندر جو ہے وہ ایمان کی پاور نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارا راستہ کہاں بٹتا ہے؟ غیروں کی طرف کرتا ہے۔ یہ نہ ہو، اس کی طرف جانا بالکل مناسب نہیں ہے، ایمان کے خطرے کی گھنٹی ہے، نہ جایا کرو، قرآن پڑھو۔ دیکھو ہر چیز پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی، یہ لکھ لو، ہر چیز پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ زندگی کا سکون چاہتے ہو، مال میں برکت چاہتے ہو، عمر میں برکت چاہتے ہو، زندگی میں صحت چاہتے ہو، تو یہ پیسے سے حاصل نہیں ہوتی ہے، اللہ کی قسم حاصل نہیں ہوتی۔ رزق کا دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے 99 جو ترمذی شریف کے اندر نام ہے الرزاق، رزق دینے والا اللہ ہے، اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ صحت کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، پریشانی کا دور کرنا اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم تو بولتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی اچھا کرنے والا بھی اللہ، اور اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو وہ آزمائش لے رہا ہے، اس تکلیف پر صبر کرنا اور تکلیف کا دینے والا بھی اللہ ہے، اللہ قادر مطلق ہے۔ یہ ایمان مضبوط ہو ہمارا۔ تو میں نے جو شروع میں آیت پڑھی تھی فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اللہ قرآن مجید میں سورہ محمد 26 بارے میں آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دل کا معاملہ جو میں سمجھا رہا ہوں کہ پورے دین کے اندر اصل کیا ہے تو وہ دل ہے، اور اس دل کے اندر کیا، جیسے یہ آیت ہے تو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر سے ایک چیز، جیسے اس آیت کے اندر کہا گیا کہ رشتہ داری، صلہ رحمی، اس کو توڑنا، آپس میں محبت کو توڑنا، یہ کیا ہے؟ اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ زمین میں فساد مچاوے، زمین میں خرابی کرے، ایسا کرنے والا ہے، رشتہ داری کو توڑنے والا۔ آپ بتاؤ، میں نے جیسے مثال دی کہ اگر نماز میں کھڑا ہوں، جیسے اور سمجھے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں، آپ کو تھوڑی معلوم، آپ میرے گھر تھوڑی آئیں گے، میں اگر کھا کر بھی آ جاؤں یا روزہ نہیں بھی رکھا ہوں، آپ کو پتا چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ جب تک کہ میں آپ کے سامنے کھاؤں پیوں نہیں، تب تک آپ کو پتا نہیں چلے گا۔ یہ کون سی کیفیت ہے؟ دل کی کیفیت۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں،
بڑے دھیان سے پڑھ رہے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کھٹو صوفی بنی ہے، میں نے خبر آنا کانڈ کی وجہ جیسے بھی کانڈ ہو، لیکن اللہ کے سامنے کھڑا ہے، حضور قلب کے ساتھ کھڑا ہے، دل کی کیفیت میں نے تم نہیں جانتے۔ دل صاف ہو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس دل کے اندر اللہ بستا ہے، اور جہاں گندگی ہو، جیسے میں نے کہا تترشح فی الاناء کہ برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے، وہاں سے ہاتھ سے ٹپکے گا، پہلے یہاں سے نکلتا ہے، یہاں سے زبان سے، پھر اس کی حرکت سے پتا چلتا ہے، اس کے بولنے سے، اس کی کیفیت سے پتا چلتا ہے کہ اس کے دل کے برتن میں کیا ہے۔ اسی لیے فارسی دور میں جب جامعہ ابیر کے اندر میں پڑھتا تھا تو بہت بڑے اللہ والے گلستان کے اندر یہ بات لکھی ہے، اگر آپ کسی کو کسی کی بری بات کہتے ہوئے دیکھو، یعنی غیبت کرتے ہوئے دیکھو، جیسے میں کسی کی غیبت کر رہا ہوں، جیسے غلام بھائی کی میں غیبت کر رہا ہوں، تو میں کہہ رہا ہوں غلام بھائی سے فلاں سے میں نے کہا، تو آپ لوگوں نے سنا، اس کا مطلب یہ ہو گیا، یہ بات طے ہو گئی کہ میں نے برائی کی ہے، میری بھی برائی کی جائے گی 100%۔ اب سمجھ رہے ہیں، جو لوٹایا ہے آپ نے اپنے دل کے برتن سے، مطلب یہ ہے کہ اس دل کے برتن کے اندر خرابی ہے، اس دل کے برتن کے اندر گندگی بھری ہے۔ جیسے ابھی ہمارے استاد محترم مفتی حفظ الرحمان صاحب آئے تھے تو انہوں نے فقہی اعتبار سے ایک بات سمجھائی تھی، سمجھو کہ کنویں کے اندر یا ڈور کے اندر چوہا گر گیا یا کوئی ناپاکی گر گئی، پھر کہا تھا کہ سب گاؤں والوں نے مل کر جو ہے پورا کنواں خالی کر ڈالا، کنواں تو بھرتا ہی رہتا ہے، لیکن اصل میں جو کتا یا چوہا گرا تو اس کو، تو مفتی صاحب آئے اس کے بعد کہا کہ جو ہے آپ نے وہ کتا نکالا، حضرت پورا پانی خالی کر دیا، یہ پانی ہی پانی پورے گاؤں میں، کتا وہ تو نہیں نکالا۔ کیا مطلب ہوا کہ سب لوگوں کے لیے تو اچھا کر رہے ہیں، پانی نکال رہے ہیں، لیکن اندر کینہ بھرا ہوا، اندر غیبت بھری ہوئی، اندر حسد بھرا ہوا۔ ظاہر میں تو لگ رہا ہے کہ پانی نکل گیا تو کنواں صاف ہے، لیکن حقیقت صاف نہیں، اندر سے وہ کتا، اندر سے وہ جو چوہا مرا ہوا ہے، وہ مردار پہلے نکالنا تھا، اس کے بعد پانی نکالنا تھا۔ تو آپ جو اور میں جو رمضان کا یہ مہینہ آ رہا ہے، اس میں ہم نماز بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، لوگوں کے حقوق ادا کریں گے، لیکن آپ سوچو کہ دل کے اندر اگر یہ کتا اور یہ چوہا جو مرا ہوا ہے، مطلب یہ جو برائی اندر ہے اس کو نکالے گی نہیں، تو وہ اعمال جو ہمارے اندر سے سرزد ہوں گے وہ بھی کیسے ہوں گے؟ گندگی والے ہوں گے، صحیح نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ کاروبار کرنے کے لیے پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے، اور رمضان کا جیسے ہم استقبال کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسی طرح رمضان کا استقبال بھی ہے، ہم محنت کریں، ہم اپنے آپ کو، اور سب سے آسان محنت یہ ہے اپنے دل کو پاک صاف کریں، ہر چیز سے پاک صاف کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، فضائل اعمال میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے لکھی ہے، اللہ کا جو عرش ہے، ہم نے دیکھا ہے اللہ کا جو عرش ہے 7ویں آسمان پر، وہاں پر رشتہ داری کو کہتے ہیں صلہ رحمی، یعنی اپنے خونی رشتے جو ہیں، تو یہ رشتہ داری جو ہیں خود کہتی ہیں، اللہ نے ان کو زبان دی تو وہ کہے گی، جیسے یاسین شریف کے اندر ہے کہ تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہاری وَأَنِعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ آگے والی آیت یہ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، یہ عید کہتے ہیں ہاتھ کو، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تو یہ تو ابھی سمجھ میں آتا ہے ہم کو کیسے بولیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تمہارے پیر گواہی دیں گے۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ رشتہ داری بولے گی، تو حدیث شریف میں ہے کہ وہ اللہ کے عرش کے پائے کو یوں پکڑی ہوئی اللہ کو کہہ رہی، یا اللہ مجھے ایک وعدہ دے دو۔ کون سا وعدہ؟ کہ جو مجھ سے جوڑے اس کو تو لوگوں کے ساتھ جوڑ، یعنی جو مجھے جوڑے اس کو تو جوڑ، اور جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ۔ اب یہ اللہ کے عرش کے نیچے، یعنی یوں سمجھو، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی پوسٹ پر ہے، آپ سمجھو کہ یہ پوسٹ والا آدمی اگر یہاں پر کوئی بھی پہنچ گیا تو ہمارا سب کام ہو سکتا ہے دنیا کا۔ تو اگر ہم یہاں پہنچ گئے تو کیا مطلب ہے
کہ ہمارا اب سب کام گارنٹی کے ساتھ ہو جائے گا. اب بتاؤ کہ یہ رشتہ داری والا اللہ کے عرش کے ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہیں. اب اگر ہم رشتہ داری کو جوڑیں اس کا مطلب یہ اللہ سے کنیکٹ کرنے والی باتیں ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ اللہ سے ہمیں بہت جلدی قریب کر دے گا. اور ایک بینیفٹ بتاؤں جو حدیث شریف میں جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ جو ہے اس کی عمر میں برکت دیتا ہے. عمر میں برکت کون چاہتا ہے مرنا جلدی, لیکن اللہ عمر میں برکت دیتا ہے. دوسرا بینیفٹ جس میں ہم سب لوگ پریشان, مال میں برکت اللہ عطا فرماتا ہے اور اللہ اپنے گھر والوں میں اس کو محبوب بنا دیتا ہے. ہمارا گھر نا بدتی ہار ہونا ایک دم پرفیکٹ. حالانکہ گھر سے گواہی ملنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ سب کام گھر میں ہمارے پتہ ہوتے ہیں. باہر میں ہم کتنے بھی بڑے ہوں لیکن گھر کے اندر گھر والوں کو سب پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سے لیول کا آدمی ہے. تو گھر سے اگر سرٹیفکیٹ مل جائے تو کہ یہ بہت محبوب ہے, بہت اچھا ہے, تو پھر اس کے کیا کہنے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی اور اس کے علاوہ بہت سارے وہ اعمال, اس کو سادہ لفظوں میں کہیں اپنے دل کے برتن کو پاک صاف کر لو. اور میں نے جیسے وہ کنویں میں مثال دی کہ کتا مر گیا, چوہا مر گیا, اپنے دل میں سے تمام وہ مردے نکال دو. دیکھو ایک چیز یاد رکھو, ہم کیا سوچتے ہیں جیسے میں لوگوں کے لیے اچھا کرتا ہوں, پہلو مارا ہاتھ ہے ہارو એટલે میں ہارو نہ ہاتھ باقی پہلا مارو خراب کوئی نہ وہ نہیں آٹی ماحول. اللہ کے بندے یہ اخلاق نہیں ہے. اب بتاؤ ابو جہل عتبہ اس کے علاوہ بہت سارے اللہ کے نبی کو پتھر مارے گئے, طائف میں پتھر مارے, اور اللہ نے خود کہا فرشتوں کو اعلان کیا کہ اے اللہ ان کو صاف کر دے, اندر دبا دے. اللہ نے اخلاق, اللہ کے نبی نے کیا اخلاق کا مظاہرہ کیا, اللہ معاف کر دو. یہ جانتے نہیں اس لیے مانتے نہیں ہیں, یہ جانتے نہیں طائف والے اس لیے مانتے نہیں. جب جان جائیں گے تو مان جائے گا. طائف جا کر دیکھو, جو عمرے کا سفر کرتے ہیں دیکھو, وہ نبی کی لہو میں جو جوتیاں تھی وہ آج وہ گواہی دے رہی ہیں کہ آج کیسے ماننے والے موجود ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں ہم یہ اخلاق سمجھ پہلو ہمارا ہاتھ ہے ہارو اٹلے میں ہارو, یہ نہ ہو اس کو اخلاق تھوڑی کہتے, یہ تو برابر ہی ہے. اس کو کیا بولتے ہیں مدل ہو گیا. میں نے یہاں سے جیسے اپنے شادیوں میں کرتے ہیں پہلے ہوں آپ لوگ لکھتے ہیں باقاعدہ ویٹی دی ہیں فلاں دیا ہے, ہم نے دیکھا ہے, ہم نے اسی دنیا میں رہتے ہیں, آپ کو یہ ویٹی دی لکھتے ہیں اس کو, پھر کیا کرنے کا ریٹرن میں جب میرے یہاں کوئی اس کے یہاں سے کیا دیا تھا 100 روپے کا اتنا تھا اور یہ ویٹی دی ہے ریٹرن پہ. یہ نہیں ہے اللہ کے بندے, اس کو رشتہ داری نہیں کہتے ہیں. اصل میں یہ شادی کا موقع تھا, آپ کو رشتہ داری نبھانی تھی, تو رشتہ داری میں یہ کرتے جتنی آپ کی حیثیت ہے اپنے خوشی سے دو. اس لیے میں جہاں گفٹ دیتا ہوں آپ کہیں گے بہاؤ میں تو مجھے بھی آنا ہی پڑے گا, اتنے سے میں اکیلا کیسے نکل جاؤں, تو میں اس پر لکھ دوں نو ریٹرن گفٹ, لکھ ہی دیتا ہوں صاحب نو ریٹرن گفٹ, مجھے اس کا ریٹرن نہیں چاہیے, لکھ کر دیتا ہوں. میرے پاس فوٹو موجود ہے اور اس کو ساتھ میں دیتا ہوں. اور یہ اس لیے نہیں, صرف اس لیے کہ انہوں نے بھی ایک وقت میں مجھے مدد کی تھی, میرے گھر والوں میں مدد کی تھی, آج میں بھی مدد کر رہا ہوں لے اٹھی. تو یہ عمل ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ ہم رشتہ داری اور اس طرح کے اعمال جو ہیں اپنے دل کو پاک صاف کر لیں. اپنے جو رمضان المبارک کا یہ مہینہ آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے, ہمارے جو اعمال ہوں گے تو وہ پانی مردار والا نہ ہو, یعنی اعمال جو پانی پڑا ہے وہ اعمال ہے, تو ہمارے اعمال سب کو معاف کر دو. کوئی اچھا نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے نہ کرو, آپ کی مرضی, لیکن میں تو اچھا کر سکتا ہوں. سب یہ نیت کر لے, تو سبھی یہ نیت کریں کہ بھائی میں اچھا کر سکتا ہوں. اور اگر کم از کم ایک بات یاد رکھو, کسی کا اگر اچھا نہیں کر سکتے, جیسے یوں سمجھو کہ میں کسی کو, بھائی میرا اتنا ہی پکار ہے, میں کسی کو کیا دوں, تو میں کسی کا پیسوں کے ذریعے بھلا نہیں کر سکتا, نہ کرو کسی کی مدد, لیکن کسی کا نقصان بھی نہ کرو. یہ اتنا تو کر سکتے ہیں. یہ تو بندوں کے حق میں بہت آسان ہے, کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی کا برا بھی نہ کرو. یہ تو مسلمان کی شان ہے ہی نہیں. تو یہ اپنے دل کے اندر رکھو, اپنا دل پاک ہوگا تو یقین رکھو اس دل کی نورانیت اللہ سب کے دلوں میں ڈال دے گا, اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اگر اس دل میں کسی کی بھی برائی ہوگی تو آپ یاد رکھو وہی مردار ہیں. کسی بھی مفتی سے آپ پوچھ لو کہ وہ ہوا اور وہ دل کا برتن پاک ہو ہی نہیں سکتا. اور میں اور آپ سب جانتے ہیں کینہ, حسد, بغض یہ دل میں رکھا ہو, ہماری نماز تو ہو جائے گی
لیکن نماز کی مقبولیت روزہ ہو جائے گا، روزے کی مقبولیت قرآن پڑھا جائے گا، لیکن وہ قرآن کی مقبولیت ایک چیز ہوتی ہے بھائی کام کر لیا لیکن ٹائم ٹو ٹائم یہ ہوگی، بلکہ کیا ہوتا ہے وہ کرتا ہے اس طرح کام کے مالک کیا مانا، یہ ہمارا دل مالک جو ہوتا ہے اس کا دل خود کہتا ہے ماننا پڑے گا، یہ دل سے کام کرتا ہے، تو اللہ کے لیے ایسا کام کرو کہ اللہ کہیں، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنا سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا